आज बेसिकली हम लोगों ने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है स्किज़ोफ्रेनिया। तो आज का हमारा सेशन रखने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था ताकि हम लोग स्किज़ोफ्रेनिया जो है इसके बारे में जो अवेयरनेस है वो लोगों तक पहुँचा सकें। क्योंकि अनफॉर्च्युनेटली हमारी तरफ जो है जो मेंटल इलनेस है इसे ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता और ना इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो हमारा बस ये मकसद है कि जो लोग हैं वो इस डिज़ीज़ से अवेयर हो जाएँ, ठीक है? आज की जो हमारा सेशन में हम लोग बेसिकली बात क्या करेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया की वजूहात क्या हैं? इसकी अलामात क्या हैं? क्या स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज मुमकिन है? और अगर इसका इलाज मुमकिन है, तो स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज किस तरह से किया जा सकता है? और अगर हम लोग देखें कि हमारे आस-पास जो लोग हैं, वो स्किज़ोफ्रेनिया से सफ़र कर रहे हैं, तो हम लोगों को उन लोगों की किस तरह से हम लोग मदद कर सकते हैं? या मेन चीज़ ये कि हम स्किज़ोफ्रेनिया से किस तरह से बच सकते हैं? सबसे पहले हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली है क्या चीज़, ठीक है? स्किज़ोफ्रेनिया इज़ अ सीरियस मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है? इट्स अ सीरियस मेंटल इलनेस। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी ज़हनी बीमारी है, जिसमें इंसान के दिल के ख़यालात, उसके तजुर्बात, उसके तमाम तर जो परसेप्शंस हैं, इन तमाम तर दिमागी फंक्शंस में कोई एब्नॉर्मैलिटी आ जाती है। आई रिपीट, स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी ज़हनी बीमारी है, जिसमें इंसान के दिल के ख़यालात, उसके तमाम तर तजुर्बात, उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसके जो परसेप्शंस हैं, ये तमाम तर जो उसके दिमागी फंक्शंस हैं, इनमें कोई एब्नॉर्मैलिटी आ जाती है। ये एक ऐसी ज़हनी बीमारी है जो इंसान की सोच को, उसकी फीलिंग्स को, उसके बिहेवियर्स को बहुत बुरी तरह से मुतासिर कर देती है, ठीक है? अब सवाल ये आता है कि स्किज़ोफ्रेनिया की क्या वजूहात हैं, कि स्किज़ोफ्रेनिया क्यों होता है, ठीक है? अभी तक जो स्किज़ोफ्रेनिया की जो एग्ज़ैक्ट वजह है, वो मालूम नहीं की जा सकी। बट अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस दिस इज़ मे बी ड्यू टू जेनेटिक्स, केमिकल चेंजेस, ब्रेन चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस, लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग, चाइल्डहुड ट्रॉमा, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, ये तमाम तर जो रीज़न्स हैं, ये किसी भी इंसान के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो डेवलप होने के वजह बन सकते हैं, ठीक है? अब वन बाय वन हम इन तमाम तर चीज़ों को ना डिस्कस कर लेते हैं। पहली वजह जेनेटिक्स, ठीक है? जेनेटिक्स किस तरह से स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने की आपके अंदर वजह बनते हैं कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में, ठीक है, किसी को ऑलरेडी स्किज़ोफ्रेनिया हो चुका है, तो आप में स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू ऐसा इंसान जिसकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स में से दोनों को स्किज़ोफ्रेनिया है, तो आप में स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने के चांसेस 40% होंगे और अगर आपके पेरेंट्स में से किसी एक को यानी कि आपकी या मदर को है या फादर को है, ठीक है? तो आप में स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने के जो चांसेस हैं, वो सिर्फ़ 12% होंगे। इसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने की एक वजह जो है वो एनवायरमेंटल चेंजेस है, ठीक है? कि आपके एनवायरनमेंट में आस-पास कोई ऐसी वजह बनी है, लाइक आप देख लो कि अगर आपकी फैमिली में पहले कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं हुए, तो यकदम कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं, तो ये चीज़ जो है, ये आपको ऐसा सदमा पहुँचाती है कि ये आपके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया जो है, वो डेवलप होने की एक वजह बन सकती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग्स के एक इंसान है उसे वैसे कोई बीमारी है, ठीक है? तो वो मेडिसिन्स यूज़ कर रहा है, ठीक है? तो वो जो मेडिसिन्स एक अरसे से इंसान एक लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहा है ना उनको, तो वो जो है इंसान के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने की एक वजह बन सकती है। इसके अलावा चाइल्डहुड ट्रॉमा के बचपन में किसी इंसान के साथ कोई इस तरह का वाक़या हुआ है, ठीक है? जो जिसने उसे बहुत ज़हनी सदमा पहुँचाया। लाइक कुछ बच्चों के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हो जाता है, लेकिन वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता। मतलब कि उनके अंदर जो स्किज़ोफ्रेनिया वो किसी हद तक डेवलप हो चुका है। लाइक कुछ बच्चे हम लोग नोट करते हैं अपने आस-पास, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बहुत कम बोलते हैं, ठीक है? वो बहुत शाय से होते हैं, लोगों में ज़्यादा घुलते-मिलते नहीं हैं, ना किसी के साथ ज़्यादा फ्रेंडशिप करते हैं। अपने आप में उनकी एक दुनिया जो बनी होती है, वो लोगों में ज़्यादा घुलते-मिलते नहीं हैं, ठीक है? तो ऐसे बच्चों में अगर इन फ्यूचर कोई जो एनवायरमेंटल चेंज है वो होता है, तो ऐसे बच्चों में प्रॉपर्ली जो है ये डिज़ीज़ जो है वो डेवलप हो सकती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जो ट्रिगर्स हैं, लाइक ट्रिगर्स यानी कि कुछ ऐसे इवेंट्स हैं, ठीक है, जो इंसान को स्ट्रेस की तरफ लेकर आते हैं, तो उस वो भी स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने की वजह बन सकते हैं। लाइक अगर हम लोग देखें कि एक इंसान है वो अब जॉब कर रहा है, ठीक है, तो अचानक जो है उसकी जॉब छिन जाती है, ठीक है, या उसका जो घर है, ठीक है, वो उसे बेचना एकदम से पड़ सकता है, या डाइवोर्स अगर एक हो जाती है किसी की, ठीक है, या द एंड ऑफ योर रिलेशनशिप, या फिजिकल, सेक्सुअल और इमोशनल अब्यूज़, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, ये मैं नहीं कह सकती कि ये टोटली जो है स्किज़ोफ्रेनिया डिज़ीज़ डेवलप कर सकती हैं। मगर ये एक इंसान के अंदर जो स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने के जो होते हैं ना चांसेस, वो बढ़ा देती हैं, ठीक है? कि ये तमाम तर जो चीज़ें स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने के जो है चांसेस बढ़ा देती हैं। उसके अलावा अगर हम लोग देखें कि स्ट्रक्चरल चेंजेस इन ब्रेन,
कि अगर जो ब्रेन है उसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस होने लग जाती हैं, लाइक किसी भी रीज़न की वजह से किसी के इंसान का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है? या वैसे उसको कोई ज़हनी जो है बीमारी और कोई लग जाती है, ठीक है? तो उसके अंदर जो है स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने के जो चांसेस होते हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि केमिकल चेंजेस इन ब्रेन, केमिकल चेंजेस जो हैं वो ब्रेन के अंदर वो स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने की बहुत बड़ी वजह बन सकते हैं। लाइक अगर हम लोग एग्जांपल ले लें न्यूरोट्रांसमीटर्स की, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है? ये सेल हैं जो हमारे ब्रेन तक जो है वो मैसेज लेकर जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आप किसी गर्म चीज को हाथ लगाए ना तो फौरन आपका ना जो हाथ है वो पीछे एकदम से हट जाता है। तो इंसान ये अनअटेंशनली कर देता है क्योंकि जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये आपके ब्रेन तक ये पैगाम पहुंचा देते हैं कि ये गर्म है और आपने फौरन हाथ हाथ उठाना है। तो अगर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये इम्बैलेंस हो जाते हैं या इनके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, ठीक है? तो ये भी एक वजह बन सकते हैं आपके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने की, ठीक है? उसके अलावा जो है डोपामाइन, ठीक है? ये भी देखा गया है कि इसकी भी अगर इम्बैलेंसमेंट हो जाए इंसान के अंदर तो उसके अंदर जो है स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो डेवलप हो सकता होता है। ये तमाम तर जो रीज़न्स हैं ये स्किज़ोफ्रेनिया को एक इंसान के अंदर जो डेवलप करने की वजह बन सकते होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि जो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है? वो भी एक इंसान के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप कर सकते हैं, लाइक लो बर्थ वेट, ठीक है? इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है? प्रीमैच्योर लेबर। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये एक जो है स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप कर सकते हैं। लाइक प्रेगनेंसी की औरत ड्यूरिंग अगर कोई औरत जो है वो सफ़र कर रही है किसी मेंटल इलनेस से, ठीक है? तो उसके बच्चे के अंदर जो है जो इस तरह की कोई मेंटल इलनेस है, वो डेवलप होने के जो चांसेस हैं, वो फिर ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि जो स्किज़ोफ्रेनिया है, ये क्यों एक इंसान के अंदर डेवलप हो सकती है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये आता है कि व्हाट आर द सिम्पटम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, कि स्किज़ोफ्रेनिया के जो हैं अलामात क्या-क्या हैं? स्किज़ोफ्रेनिया की जो 2 मेन अलामात हैं जो ज़्यादा बड़ी रीज़न है, वो ये है डेलूयंस और हैलुसिनेशंस। तो वन बाय वन इन तमाम तर चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लें। इसके अलावा डिसऑर्गनाइज़ेशन और नेगेटिव सिम्पटम्स ये तमाम तर भी हैं, लेकिन जो मेन बड़ी है ना इसकी अलामात, वो डेलूयंस और हैलुसिनेशंस है, ठीक है? अब पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि डेलूयंस क्या होती हैं। डेलूजन्स बेसिकली कुछ ऐसे बिलीव्स होते हैं, कुछ ऐसे ख़यालात होते हैं जो पेशेंट के दिल में मौजूद होते हैं और उन ख़यालात के ऊपर उसे पूरा भरोसा होता है कि ये बिल्कुल ठीक है, जो कि हकीकत में गलत होते हैं। मतलब ये है कि एक ख़्याल जो कि गलत है, ठीक है? मगर पेशेंट को पूरा भरोसा है कि ये बिल्कुल ठीक है। आप जितनी भी कोशिश कर लो उसे ये यकीन दिलाने की कि नहीं ये गलत है, मगर पेशेंट जो है वो अपनी बात से कभी भी पीछे नहीं हटता। वो यही कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल सही हूँ और जो मुझे जो लग रहा है ये बिल्कुल ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर जो सबसे कॉमन डिल्यूजन पाई जाती है, उसे डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है? इसमें मरीज़ को ये लगने लग जाता है कि कोई उसके खिलाफ है, ठीक है? कुछ पेशेंट्स को ये लगने लग जाता है कि उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो उसके खिलाफ हो गए हैं। कुछ को ये लगने लग जाता है कि मेरे जो नेबर्स हैं, वो मेरे खिलाफ है और मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं, ठीक है? कुछ लोगों को ये भी लगने लग जाता है कि जो गवर्नमेंट है, वो मेरे पीछे पड़ी है और गवर्नमेंट जो है मुझे पकड़ने की कोशिशें कर रही है और उनको लग रहा है कि मैं किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस हूँ, हत्ता कि ऐसा नहीं होता। बेसिक कॉन्सेप्ट इज दैट कि जो पेशेंट है उसे ये लगने लग जाता है कि कोई मेरे खिलाफ है और मेरे खिलाफ जो है वो साजिशें कर रहा है, ठीक है? अब जो इसके अंदर दूसरी कॉमन डिल्यूजन है, ठीक है? उसे हम डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है? इसमें कुछ ऐसी जो न्यूट्रल इवेंट्स होते हैं, ठीक है? उनको जो पेशेंट है, वो अपने साथ जोड़ लेता है। मतलब कि वो न्यूट्रल इवेंट्स का जो है ना, वो ताल्लुक अपने आप से बनाना शुरू कर देता है। वो न्यूट्रल इवेंट्स को अपने साथ जोड़ने लग जाता है। वो कैसे? लाइक एक जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट होता है, वो जब बाहर जाए और 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो उसे लगता है अच्छा ये बात कर रहे हैं, ये यकीनन मेरी कोई बात कर रहे हैं। अगर 2 लोग कोई हँस रहे हैं, ठीक है? उसे ये लगता है कि हाँ, ये मेरे ऊपर हँस रहे हैं। कुछ डिल्यूजन्स जो होती हैं उन्हें डिल्यूजन ऑफ इनफिर्टिलिटी के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें इंसान को ये लगने लग जाता है कि जो उसका पार्टनर है, वो उसे चीट कर रहा है। लाइक अगर जो हस्बैंड है वो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, तो उसे ये लगने लग जाएगा कि जो मेरी वाइफ़ है वो मुझे चीट कर रही है और अगर वाइफ़ जो है वो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, तो उसे ये लगने लग जाएगा कि मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे चीट कर रहा है, ठीक है? अब हम लोगों ने डेल्यूजन्स को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग हेलुसिनेशंस के ऊपर बात करते हैं कि हेलुसिनेशंस क्या है, ठीक है? स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर जो सबसे कॉमन हेलुसिनेशन मिलती है ना, उसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें पेशेंट को ना कुछ ऐसी आवाज़ें आने लग जाती हैं, जो कि हकीकत में मौजूद नहीं होती। इन्हें कुछ ऐसे लोग दिखने लग जाते हैं, जो कि हकीकत में मौजूद नहीं होते। मतलब कुछ पेशेंट्स ये कहेंगे कि वो जो मेरा रिश्तेदार मर गया था ना, वो मुझे आवाज़ें दे रहा है। कुछ को ये लगने लग जाएगा जो कि उनके फ्रेंड्स उनके पास उस टाइम मौजूद नहीं है। उसे लगेगा कि वो मुझे आवाज़ें दे रहे हैं, वो मुझे बुला रहे हैं या उन्हें अपने वो फ्रेंड्स नज़र आने लग जाएँगे। अब
اس پیشنٹ کے ساتھ اگر آپ بھی اس روم میں موجود ہیں تو آپ کو نہ وہ نظر آئیں گے نہ آپ کو وہ ان کی آوازیں آئیں گی، کیونکہ ان کی آوازیں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اس پیشنٹ کو یہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. اگر آپ اس پیشنٹ کو یہ کہو گے کہ نہیں ایسی کوئی آواز نہیں آ رہی تو وہ آپ سے بحث کرے گا کہ نہیں آواز آ رہی ہے، میں نے بھی تو سنا ہے. تو مطلب ان کو اپنے جو ان کی مسکنسیپشنس ہوتی ہیں ان پہ ان کا اس قدر بلیو بڑھ چکا ہوتا ہے کہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اب ڈیلیژنس اور ہیلوسینیشن کے علاوہ جو ایک اور نیگیٹو سمپٹم ہے، ٹھیک ہے، اس کا اسکیزوفرینیا کا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو چیزیں پہلے نارملی کر پاتا تھا اب وہ انہیں نارملی نہیں کر پاتا، لائک ایوائلیشن کے کوئی بھی ضروری کام. ٹھیک ہے. لائک جو پیشنٹ ایک جاب ہولڈر تھا، ٹھیک ہے، وہ اچھے سے اپنی جاب اس نے بڑی خوشی سے وہ جاب جوائن کی. ٹھیک ہے. یا ایک ایسا پیشنٹ جس نے بڑی شوق سے کوئی بزنس اسٹارٹ کیا. ٹھیک ہے. یا ایک انسان جو اپنی فیملی میں بہت اپنا ٹائم دیتا تھا، اپنے ریلیٹیوز میں اسے ملنا جلنا بہت پسند تھا. ٹھیک ہے. یا ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ بہت شوق سے پہلے پڑھائی کیا کرتا تھا، لیکن اب اس کا جو دل ہے وہ ان تمام تر چیزوں سے ہٹ جاتا ہے، وہ اب کچھ بھی نہیں کرتا. اس کا یہ دل کرتا ہے کہ وہ سارا دن بالکل فارغ بیٹھا رہے، اسے کوئی بھی جو ہے وہ کام نہ کرنا پڑے، وہ بلا وجہ جو ہے نا وہ بس ایویں ہی بیٹھا رہے. ٹھیک ہے. اب ایک اور نیگیٹو سمپٹم ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم ایناڈونیا کے نام سے جانتے ہیں. اس میں جو پیشنٹ کے شوق تھے نا، لائک ہابیز، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ہابیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی ہابیز بھی ختم ہو جائیں گی. لائک اگر کوئی پیشنٹ جو ہے وہ کرکٹر ہے، ٹھیک ہے، ایک پیشنٹ ہے جو پہلے میوزک کا بہت شوقین تھا، پہلے وہ ڈیبیٹنگ کا بہت شوقین تھا، تو جو اس کے شوق ہے نا وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ جاتے ہیں. اور ایک اور اس کا نیگیٹو سمپٹم ہے جس کے اندر جو پیشنٹ ہے وہ خود کو آئسولیٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے. لائک گھر سے باہر آنا بند کر دے گا، لوگوں سے بات چیت کرنا بند کر دے گا. اگر ایک انسان جو ہے وہ بولنے کا بہت شوقین ہو، لیکن اب وہ گھبرانے لگے گا، اس کا بولنے کا دل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ تمام تر جو ہیں اس کی وہ ختم ہو جائیں گی، اس کی ایکٹیویٹیز جو اسے پسند تھی. اس کے علاوہ ایک اور اس کا سمپٹم ہے جسے ہم ڈس آرگنائزیشن کے نام سے جانتے ہیں. اس کا جو تعلق ہے وہ مینٹل اور فزیکل جو ہے انسان کی ایکٹیویٹیز دونوں سے ہے. یہ جو لیک آف کوآرڈینیشن ہے اس کو شو کرتا ہے. اس کی ایگزامپلس میں ہم لوگ یہ لے لیتے ہیں موٹر بیہیویئر، یعنی کہ انسان جو ہے نا وہ اس کی جو باڈی موومنٹ ہوگی نا وہ عجیب سی وہ کرنے لگ جائے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کا یہ ہوگا، بعض لوگوں کو یہ پرابلم ہونے لگ جاتا ہے کہ ان کی جو مسل اسٹفنس ان کو ہونے لگ جاتی ہے، ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ اکڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہونے لگ جاتا ہے کہ اسپیچ ڈیفیکلٹیز ان کے ساتھ ہونے لگ جاتی ہیں. وہ جو پہلے انسان مطلب بہت کانفیڈنٹلی لوگوں کے سامنے بول سکتا تھا، اپنی فیلنگس جو ہے وہ ایکسپریس کر پاتا تھا، لیکن اب اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہونے لگ جاتا ہے کہ وہ اپنی نہ تو فیلنگس ایکسپریس کر پاتا ہے. ٹھیک ہے. اور نہ وہ ٹھیک طریقے سے بول پاتا ہے، اسے جو ہے نا اسپیچ ڈس آرڈر ہونے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. میموری ریکلیکشن پرابلم، کہ ایک انسان کی میموری پہلے بہت اچھی تھی. ٹھیک ہے. لیکن اب اس کی میموری جو ہے وہ اچھی نہیں رہے گی. لائک پہلے ہوتا تھا کہ وہ 2-3 دفعہ اگر ایک چیز یاد کرتا تھا تو اسے وہ پراپرلی یاد ہو جاتی تھی، لیکن اب اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جائے گا کہ وہ چیز جو ہے وہ یاد کرے گا اور اگلی صبح اس کو وہ چیز بھول جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جو مسل کوآرڈینیشن ہے وہ بھی اس کی جو ہے وہ کافی ہو جاتی ہے پرابلمس کا شکار. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سارے ہم لوگوں نے سمپٹمس ڈسکس کیے. اس کے علاوہ جو ہے آرگنائز جو ہے وہ موٹر بیہیویئرس کو ہم لوگوں نے ڈسکس کر لیا کہ جو ہے ان کا جو باڈی موومنٹ ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں رہتی، وہ عجیب طرح سے موو کرنے لگ جاتے ہیں یا انہیں کوئی باڈی میں اسٹفنس وغیرہ ہونے لگ جاتی ہے. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے یہ ڈسکس کیا کہ انہیں جو ہے سلیپنگ ڈس آرڈر بھی ہو جاتا ہے. جو اسکیزوفرینیا کا پیشنٹ ہوتا ہے اسے سلیپنگ ڈس آرڈر ہو جاتا ہے، وہ صحیح طریقے سے سو نہیں پاتا، اس کی نیند بہت کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسپیچ ڈس آرڈر بھی ہو جاتا ہے اور سلیپنگ ڈس آرڈر بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم لوگوں نے یہ تمام جو ہے یہ سمپٹمس جو ہیں اس کے ڈسکس کر لیے. یہ ڈفرینٹ لوگوں میں ہوتے ہیں ڈفرینٹ طرح سے، یہ نہیں کہ سارے لوگوں میں شو ہوتے ہیں. کچھ میں ہیلوسینیشن شو ہو جاتے ہیں، کسی میں نیگیٹو شو ہو جاتے ہیں، کسی میں ڈیلوژنس شو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر ہم لوگ بات کریں کہ جو ٹین ایجرس ہیں، ٹین ایجرس میں جو اسکیزوفرینیا ہے اس کی کیا سمپٹمس ہیں. ٹھیک ہے. جو ٹین ایجرس ہیں ان کے اندر جو اسکیزوفرینیا کے سمپٹمس ہیں وہ ویسے تو سیم ہی ہوتے ہیں لائک جو ان کے اندر ہوتے ہیں اڈلٹس کے اندر. ٹھیک ہے. لیکن ان کے تھوڑے سے جو انہیں ریکگنائز کرنا جو ہوتا ہے نا تھوڑا سا مطلب ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. ٹین ایجرس کے اندر جو ہے اسکیزوفرینیا کیوں ڈیولپ ہو سکتا ہے، اس کے ایک دو ہم لوگ ریزنس پہلے ڈسکس کر لیں گے. کہ لائک ودرا فرام فرینڈس اینڈ فیملی، کے انسان جو ہے اس کا اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے یا فرینڈس کے ساتھ جو ہے کنیکشن نہیں ہے، وہ الگ تھلگ رہتا ہے. لائک ابھی اسی جو ہے ٹاپک پہ ابھی ایک ڈرامہ بھی چل رہا ہے، آئی تھنک ہم پہ شاید سراب نام ہے اس کا، تو اس کے اندر انہوں نے یہ دکھایا کہ وہ جو لڑکی اسکیزوفرینیا کی پیشنٹ ہے اب وہ ایسا ایسا ریکال کر رہے ہیں کہ
کیا وجہ تھی کہ وہ اسکیزوفرینیا سے سفر کی, کیا وجہ بنی کہ وہ پیشنٹ بنی. اس میں انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ وہ بچی اس سے صرف اس کی فیملی کی طرف سے اٹینشن نہیں مل رہی تھی, اس کے جو اس کی مدر تھی وہ اس کی دونوں بہنوں کو اٹینشن زیادہ دیتی تھی, اسے نہیں دیتی تھی, ٹھیک ہے. تو اس میں اسکیزوفرینیا ڈیولپ ہو گیا, ٹھیک ہے. اگر بچپن میں ایک بچے کو اس کی فیملی کی طرف سے اٹینشن نہیں مل پا رہی, اس کے پیرنٹس اس پہ اٹینشن نہیں دے رہے, تو اس کے اندر اسکیزوفرینیا جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا. یا اس کے جو کلوز فرینڈس ہیں وہ نہیں ہیں, بچہ الگ تھلگ رہ رہا ہے, تو اس کے اندر بھی اسکیزوفرینیا ڈیولپ ہو جائے گا. اب ٹین ایج کے اندر اس کے کیا سمپٹمس ہیں؟ لیک آف موٹیویشن, مطلب وہ موٹیویٹڈ نہیں رہتے, وہ بہت نا امید سے ہونے لگ جاتے ہیں اپنی زندگی سے. حالانکہ یہ ایج وہ ہے جہاں پہ انسان بہت موٹیویٹڈ رہتا ہے, اپنی زندگی کو آگے آنے والے ٹائم کے لیے بہت پلاننگس کرتا ہے کہ میں اپنی لائف میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. لیکن جو اسکیزوفرینیا کے پیشنٹس ہوتے ہیں نا, وہ اپنی آنے والی لائف کو لے کر بالکل نا امید سے ہو چکے ہوتے ہیں, انہیں کوئی اپنی زندگی میں کوئی پازیٹیوٹی نظر نہیں آ رہی ہوتی, وہ بہت نا امید سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا, وہ ان کا جو موڈ ہے وہ ہر ٹائم ڈپریس رہتا ہے, لائک وہ کبھی بھی کسی چیز کو لے کر نا پازیٹیو نہیں سوچ پاتے, ہمیشہ وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہر چیز میں نیگیٹیوٹی ڈھونڈنے کی کوشش کر دیتے ہیں, وہ لائک وہ خوش رہ ہی نہیں پاتے, ٹھیک ہے. ان کو سلیپنگ جو ہے وہ ڈس آرڈر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. یا وہ جو اپنی ان کی اسٹڈی کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا, وہ ان کو بھی پراپرلی جو ہے وہ نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے. اب کوشچن یہ آتا ہے کہ وین ٹو سیک اے ہیلپ, ٹھیک ہے, کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے آس پاس آپ کے کسی اپنے کو, آپ کے کسی بہت قریبی دوست کو, ٹھیک ہے, یا آپ کے کسی فیملی ممبر کو اسکیزوفرینیا ہے, لائک ابھی جو ہم لوگوں نے اس کے سمپٹمس جو ہیں, ٹھیک ہے, ڈیلوژنس, ہیلوسینیشنس, نیگیٹو سمپٹمس, جو سارے ہم نے ڈسکس کیے ہیں, یہ سمپٹمس اس بچے کے اندر یا اس انسان کے اندر شو ہو رہے ہیں, تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کو نا کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ اپنے مائنڈ میں رکھنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. فائنڈ اے نیٹ ورک دیٹ کین ہیلپ یو, ٹھیک ہے. مطلب اپنا نا کوئی ایک ایسا انسان ڈھونڈے, لائک اگر آپ کا کوئی فیملی کا ہے تو اپنے پیرنٹس, یا آپ کا کوئی بڑا بہن بھائی ہے جس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہو, یا آپ لوگوں کا کوئی اگر وہ فرینڈ ہے, ٹھیک ہے, جو اسکیزوفرینیا کا پیشنٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ہے, تو کوئی کامن فرینڈ اپنا اور ڈھونڈے, اس سے یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ اس معاملے میں آپ کی ہیلپ کر سکے. آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بایولوجیکل النس ہے. دیکھیں, اگر ایک انسان کو کینسر ہو جاتا ہے نا, تو کینسر کا علاج کروانا آپ لوگوں کو لگتا ہے کتنا ضروری ہے, تو سیم اسی طرح سے کہ اگر انسان مینٹل النس کا شکار ہے, اسکیزوفرینیا کا یا کسی بھی دوسری بیماری کا جس کا تعلق دماغ سے ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا علاج بھی اتنا ہی ضروری ہے. جو دوسری بیماریاں ہوتی ہیں وہ اگر انسان کی فزیکل جو ہے لائف کو اگر تباہ کرتی ہیں, تو یہ جو ہے یہ انسان کے دماغ کی جو زندگی ہے اس کو یہ بالکل تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں. تو اس پر بھی آپ کو اتنا ہی فوکس کرنے کی ضرورت ہے ان تمام تر ڈیزیز پر, جتنا آپ کو دوسری ڈیزیز پہ آپ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آس پاس دیکھیں, ڈاکٹر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سٹی میں کوئی ہے یا آپ کے کوئی جاننے والا ہے, ٹھیک ہے, کوئی سائیکائٹرسٹ ہے, اس سے ڈسکس کرنے کی کوشش کریے تمام تر چیزیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آس پاس کوئی شخص اسکیزوفرینیا میں مبتلا ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں, یہ علامات جو میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کی ہے نا, یہ اتنی عجیب سی ہے نا کہ لوگ ایک تو اس کے بارے میں بالکل جانتے ہی نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. یہ اتنی عجیب ہے جن کو اسکیزوفرینیا کے بارے میں معلومات نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ انہیں نہیں پتا کہ اس طرح کی بھی کوئی بیماری ہے, تو وہ لوگ اگر ان کے آس پاس کوئی ایسا پیشنٹ ہو نا, تو ان کو یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ اس پہ کوئی سایہ ہو گیا, اس پہ کوئی بھوت پریت ہو گیا, ٹھیک ہے, اس پہ کسی نے تعویذ کروا دی, کسی ہمارے رشتہ دار نے کرا دی ہیں, یہ اس طرح کا مطلب الٹا سیدھا بہیو کر رہا ہے. تو وہ پتہ ہے کیا کریں گے, وہ اس کو کسی پیر بابا کے پاس لے کر جائیں گے, اس کا روحانی علاج کروانے کی کوشش کریں گے, تو جس سے اس پیشنٹ کی جو حالت ہے وہ مزید بگڑ سکتی ہے, ٹھیک نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. تو اگر آپ لوگ اپنے آس پاس کوئی ایسا اپنا دوست, اپنا ریلیٹیو, اپنا کوئی قریبی انسان دیکھو کہ جس کے اندر یہ تمام تر سمپٹمس پائے جاتے ہیں, تو کائنڈلی اسے کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس لے کر جائیں, اسے ہیلپ کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اب کوسچن یہ آتا ہے کہ جو اسکیزوفرینیا ہے اس کو ٹریٹ کیسے کیا جا سکتا ہے, کیا اسکیزوفرینیا کا علاج ممکن ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسکیزوفرینیا کا جو مکمل علاج ہے نا وہ ممکن نہیں ہے, اس کے لیے کوئی پراپر جو ہے دیر از نو کیور فار اسکیزوفرینیا, ٹھیک ہے. یہ ایک لائف لانگ جو ہے نا یہ پروسیس ہے, ٹریٹمنٹ ہے, کہ اگر ایک انسان جو وہ اسکیزوفریٹک ہے, وہ اس کے اندر یہ بیماری ہے, تو یہ نہیں ہوگا کہ جیسے کوئی لائک ڈپریشن وغیرہ ہو گیا, ان کا اگر آپ کوئی کورس کرتے ہو 3 ماہ کا 6 ماہ کا, تو وہ انسان جو ہے وہ پراپر ریکور کر جاتا ہے. لیکن اسکیزوفرینیا ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج جو ہے نا وہ ساری زندگی چلنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ 2-4 ماہ کا کورس نہیں کہ آپ وہ پراپرلی اپنی زندگی کی طرف آ جاؤ, ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ ساری زندگی علاج کرواتے بھی ہو نا, تو
یہ نہیں ہے کہ وہ جو پیشنٹ ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا, وہ اپنی جو زندگی ہے وہ اس کی طرف پراپر آنے لگ جائے گا. نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. بس یہ ہوگا کہ اس کے اندر یہ جو علامات پائی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ کم ہونے لگ جائیں گی. لائک اگر ایک پیشنٹ ہے اسے یہ لگ رہا ہے کہ اس کو آوازیں آنے لگ جائیں گی, آوازیں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ آوازیں اس سے آنی کم ہو جائیں گی لیکن بند نہیں ہوں گی. اور ایک ایسا انسان, اسے کوئی اپنا کوئی دوست نظر آ رہا ہے, کوئی ریلیٹیو نظر آ رہا ہے, کوئی قریبی نظر آ رہا ہے, تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ اسے نظر آنا بند ہو جائے گا. بس یہ ہوگا کہ وہ اسے نظر آنا کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کی جو یہ مسکنسیپشنس ہیں یہ کم ہو جائیں گی, لیکن یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ تھوڑا سا یہاں پہ یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو اسکیزوفرینیا ہے اس کا جو علاج ہے ڈاکٹرس جو ہے وہ کس طرح سے کرتے ہیں. بیسیکلی اس کی بہت سارے پروسیسز ہیں. لائک اینٹی سائیکوٹک جو ہوتی ہیں نا میڈیکیشنز ہوتی ہیں, جو یہ میڈیسنز ہوتی ہیں نا, یہ جو برین ہے نا اس کو ڈائریکٹ جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہیں, برین کی کیمسٹری کو. ٹھیک ہے, تو برین کو جب یہ افیکٹ کرتی ہیں تو یہ جو برین ہمارا سمپٹمس شو کر رہا ہوتا ہے نا اسکیزوفرینیا کے, وہ سمپٹمس جو ہیں وہ اس جو اینٹی سائیکوٹک میڈیسنز ہیں یہ ان کو کم کر دیں گی, وہ کم شو ہونے لگ جائیں گے. اس کے علاوہ سائیکو سوشل تھراپی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کے اندر جو ہے آپ کو کوپنگ سکلز سکھائے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک انسان اسکیزوفرینیا کا پیشنٹ ہے تو وہ کس طرح سے اپنی لائف چیلنجز کو, اپنی لائف روٹین کو وہ کس طرح سے مینیج کرے. ٹھیک ہے, یہ سکلز جو ہیں وہ ایک انسان کو نارمل لائف کی طرف لانے میں ہیلپ کریں گے. کہ ایک انسان جو ہے وہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اپنی اسٹڈی پہ فوکس کر پائے, ایک جاب ہولڈر ہے تو وہ اپنی جاب پہ فوکس کر پائے, اور اپنی جو لائف ہے اسے بہتر طریقے سے گزارنے کی کوشش کر پائے. ٹھیک ہے, کوآرڈینیٹڈ اسپیشلٹی کیئر. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسی اپروچ ہوتی ہے جو میڈیکیشنز کو اور سائیکو سوشل تھراپی کو اس کے اندر کمبائن کر کے دیا جاتا ہے. جو کوآرڈینیٹڈ اسپیشلٹی کیئر ہے اس کے اندر ایک آپ کو اینٹی سائیکوٹک میڈیسنز بھی دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سائیکو سوشل تھراپی بھی دی جاتی ہے. ان کو کمبائن کر کے ایک جو اسکیزوفرینیا کا پیشنٹ ہے اسے ٹریٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کے آس پاس آپ کے فیملی ممبرس ہوتے ہیں, آپ کے فرینڈس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کو بھی تھوڑا سا جو ڈاکٹرس ہوتے ہیں وہ گائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے, ان لوگوں کے ساتھ کس طرح سے آپ نے رہنا ہے, اور کس طرح سے مطلب آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ اوور کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کوسچن یہ آ جاتا ہے کہ اسکیزوفرینیا جو ہے کیا کین وی پریونٹ اسکیزوفرینیا, کہ ہم کیا اسکیزوفرینیا سے بچ سکتے ہیں. دیکھیں ابھی تک اسکیزوفرینیا کے نہ تو کوئی پراپر ہمیں کاز کا پتہ ہے. ٹھیک ہے, کہ اس کے ایگزیکٹ وجہ کیا. اب کسی پیشنٹ میں اسکیزوفرینیا ڈیولپ ہونے کی چائلڈہڈ ٹراما وجہ ہوگی, کسی میں جینیٹکس ہوگی, ٹھیک ہے, کسی میں اس کی کوئی انوائرمنٹل انفلوئنس ہوگی, کسی میں کیمیکل چینجز کی وجہ سے اسکیزوفرینیا ڈیولپ ہوا ہوگا. ڈفرنٹ جو ہے نا وہ اس کے اندر ریزنس کی وجہ سے اسکیزوفرینیا ڈیولپ ہوا ہوگا. تو ہمیں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں نا کازز فائنڈ کرنے کی ضرورت ہے, کہ جو ہم نے سارے اپنے پیچھے کاز ڈسکس کیے ہیں اسکیزوفرینیا کے. ٹھیک ہے, ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ان کازز کو ہم لوگ منیمائز کر دیں اپنے آس پاس. کیسے منیمائز کر دیں, کہ ابھی ہم لوگوں نے جو ڈسکس کیا کہ اسٹریس جو ہے اس سے بھی اسکیزوفرینیا ڈیولپ ہو سکتا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہمارے آس پاس جو ہے لوگوں میں جو اسٹریس ہے, ہم لوگوں کو اسٹریس نہ دیں. ٹھیک ہے, دوسرا اس کے علاوہ کیا ہوگا, جو پیرنٹس ہیں اسپیشلی وہ اپنے بچوں پر زیادہ فوکس کریں. دیکھیں آج کل ماں باپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھا پہنائیں, اچھا کھلائیں, اچھے اسکولوں میں بھیجیں, لیکن وہ اس دور میں جو میٹریلسٹک لائف ہے اس کے دور میں وہ لوگ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ وہ اس چیز پہ فوکس نہیں کرتے. ان کے بچوں کو ان چیزوں سے زیادہ ان کے ٹائم کی ضرورت ہے, ان کی اٹینشن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو پیرنٹس کو سب سے زیادہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی مینٹل النس پہ بہت فوکس کرے. اگر وہ دیکھیں کہ ان کے بچے کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں. ٹھیک ہے, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو اس طرح کی جو مینٹل النس سے بچہ سفر کر رہا وہ پاگل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بس ہر انسان کو جیسے دوسری بیماریاں ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں ٹریٹ کرنا ضروری ہے, تو ہمیں چاہیے کہ جو مینٹل النس ہے اس پر بھی فوکس کریں, اس کو بھی ٹریٹ کرنے کی کوشش کریں. تو جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں پر فوکس کریں. ٹھیک ہے, اور بعض دفعہ کچھ لوگوں کو نا عادت ہوتی ہے بلا وجہ وہ میڈیسنس جو ہے وہ یوز کرنے کی, نا ان کو عادت بلا وجہ پڑ جاتی ہے. تو کوشش کریں جو میڈیسنس ہیں بہت اگر ضروری ہے آپ تب میڈیسنس یوز کریں. لائک دیکھیں اگر کوئی انسان اسٹمک پیشنٹ ہے نا, تو اسٹمک پیشنٹ جو انسان ہے اگر وہ ایک عرصے سے اب اس کو کس قسم کی میڈیسنس دی جاتی ہیں, لائک جو نوز کا انجیکشن ہے وہ لگتا ہے, اینالجیسکس اسے لگتی ہیں اگر ہائر سٹیج پہ وہ چلا جائے, اس کی نہیں مطلب وہ ریکور کر پائے. اینالجیسکس اتنی خطرناک ہے کہ وہ آٹومیٹکلی انسان کے دماغ کو افیکٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہیں. تو کوشش کریں جو اپنا لائف سٹائل ہے وہ ہیلدی بنانے کی کوشش کریں, اچھا کھائیں, اپنا ٹائم پر سونے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, اور جو اپنے آس پاس لوگ ہیں, ٹھیک ہے,
ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں, کیونکہ انسان جو بعض دفعہ بوتا ہے نا وہ وہی کاٹتا ہے. اگر اپنے آس پاس کے لوگوں میں آپ آسانیاں پیدا کرتے ہو, ٹھیک ہے, آٹومیٹیکلی وہ آسانیاں جو ہے وہ آپ کی طرف لوٹ کر آئیں گی. محبتیں بانٹنے کی کوشش کریں, آس پاس آپ کے جو لوگ ہیں, ٹھیک ہے, بی کائنڈ. ہم لوگ بعض دفعہ ہوتے ہیں بولنے سے پہلے نہیں سوچتے, کبھی کسی کو کچھ بول دیا, ہم نہیں جانتے کہ اگلا بندہ اپنی زندگی میں کون سی جنگ لڑ رہا ہے, ہم نہیں جانتے کہ اگلا بندہ اپنی زندگی میں کس مسئلے سے سفر کر رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بجائے لوگوں کو جج کرنے کے, ججمنٹل جو بیہیویئر ہے نا, اس سے جو ہے اپنانے کی کوشش نہ کریں, ٹھیک ہے. اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ کائنڈ بننے کی کوشش کریں جتنا آپ سے ہو سکے, ٹھیک ہے. ان کے ساتھ اچھا رویہ اپنانے کی کوشش کریں تاکہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ منیمائز ہو سکے. دیکھیں پہلے تھا کہ جو یورپ ہے اس کے اندر مینٹل النس تھی, ٹھیک ہے. ہماری جو ایشیا کی کنٹریز ہیں نا, ان کے اندر مینٹل النس نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ لوگوں کی زندگی بہت سادہ سی تھی, ٹھیک ہے. لوگ جو تھے وہ تنہائی کا شکار نہیں تھے, ریلیٹیوز آپس میں جو رشتہ دار تھے ان کا بڑا آنا جانا آپس میں ہوتا تھا, لوگ بیٹھتے تھے اپنے مسائل وہ ڈسکس کرتے تھے, وہ ایک دوسرے کے مسئلوں کو ایسے ہی لیتے تھے جیسے ان کے اپنے مسئلے ہیں, ٹھیک ہے. لوگوں میں جیلسی فیکٹرز نہیں تھے, ایک دوسرے کے لیے ان کے جو جذبات تھے وہ خالص ہوتے تھے, ٹھیک ہے, بے ایمانیاں نہیں تھی. آج کل جو چیزیں ہیں یہ بڑھ گئی ہیں. ہم جو ہے ہم میٹیریلسٹک لائف کی طرف زیادہ موو آن کر رہے ہیں. میٹیریلسٹک لائف جو ہے یہ زندگی کے جو مطلب تقاضے ہیں یہ پورے کرنے ضروری ہے, لیکن کہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. سکون سب سے بڑی چیز ہے, ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے آس پاس جو ہے وہ پازیٹیوٹی اسپریڈ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ وہ پازیٹیوٹی اگر آپ اسپریڈ کریں گے تو وہ آپ کی اپنی ذات کی طرف بھی لوٹ کر آئے گی. اور سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اپنا کنیکشن جو ہے وہ اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے انہیں پھر کسی چیز کی نا ضرورت نہیں رہتی. وہ کبھی اپنی زندگی میں انسان مایوس نہیں ہوتا, وہ کبھی ہارتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ موٹیویٹڈ رہ کر لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ بہت اچھا ہو, ٹھیک ہے. آپ نماز پڑھیں, قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کوشش